قنوت نازلہ کی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی شدید چیز پیش آتی تھی تو آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ جو لوگ اذانیں دیتے ہیں اور جو بدعت قرار دیتے ہیں، ان دونوں کو یہ چاہیے، درخواست ہے کہ اس پہ سوچیں کہ جب ہمارے ملک پہ کوئی آفت مصیبت آ جائے تو بجائے اذانوں کے اور ان چیزوں کے اور بجائے اس اختلاف میں پڑھنے کے، ہم کیوں نہ حدیث کی طرف رجوع کریں، کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی مرتبہ ایسے حالات آئے ہیں تو آپ نے ہمیشہ قنوت نازلہ کی طرف توجہ کی۔ کچھ لوگوں کو مشرکین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دین کی دعوت کے لیے آپ بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب ان لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کے حفظ کیا تھا۔ بڑے مانے ہوئے لوگ تھے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے دین کے لیے۔ وہ لے گئے انہیں اور لے جا کے سب کو شہید کر دیا۔ جدہ میں ان کی قبریں ہیں۔ ان نجدیوں نے اس کے گرد ایک چار دیواری کھینچ دی ہے۔ آخری مرتبہ جب حاضری ہوئی تو خاص طور پہ اسے دیکھنے گئے کہ اچھا ابھی تک یہ قبور مبارکہ موجود ہے۔ اللہ جانے کیوں ان کے بڑوں کو اس کی خبر نہیں ہوئی، وگرنہ جہاں انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات مسمار کیے تھے اور برباد کیے تھے، وہاں بھی چلے جاتے۔ مکہ مکرمہ میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر بچ گئی اور وہاں یہ بچ گئی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا کہ 70 افراد کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنی شروع کی، اور اس میں آپ نے بددعائیں دیں خوب کہ اللہ ان کو پکڑ اور اللہ ان کو برباد فرما اور یہ تباہ ہو جائیں اور ایسے اور ایسے اور ایسے، اور فرمایا اللہم سلط علیہم، اللہ ان پہ وہ 7 سال قحط کے بھیج دے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں قحط آیا تھا، اللہ ان کو اس طرح کی مصیبتوں سے دوچار کر۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ قنوت نازلہ پڑھی جب ختم نبوت میں جنگ ہو رہی تھی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مدعیان نبوت کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قربانیاں پیش کر رہے تھے، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قنوت نازلہ پڑھی۔ جب قحط پڑ گیا تھا شدید سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس وقت بھی قنوت نازلہ پڑھی گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ قنوت یہ ہے، ایک تو جو وتر میں آپ پڑھتے ہیں، اور دوسری قنوت یہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پہ پڑھی ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خلافت سے علیحدگی اختیار کی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ قنوت پڑھتے تھے۔ جنگ صفین میں انہوں نے مغرب کی نماز میں قنوت پڑھی ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں قنوت پڑھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایک دوسرے پہ لعنتیں کرتے تھے یا ایک دوسرے کے لیے بددعائیں کرتے تھے، وہ اس طرح کی قنوت پڑھتے ہوں گے کہ اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ ہم پہ مہربانی فرما، اللہ حق کو واضح کر دے، اللہ جو حق والا ہے اس کے ساتھ، اس طرح کی جملے۔ اسی لیے جہاں آیا ہے نا کہ سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما یہ ایک دوسرے کے خلاف قنوت پڑھتے تھے، وہاں یہ مراد نہیں ہے کہ جو کافروں کے خلاف پڑھی جاتی تھی۔ کافر کیسے ممکن ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان لوگوں کے متعلق، تو انہوں نے کہا، وہ آدمی تھے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے کیوں جنازہ پڑھا ہے؟ یہ طلحہ اور زبیر اور یہ سب لوگ کیا ہیں؟ تو اس نے کہا یہ سب کافر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کفر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مزاج کی ٹھنڈک اور ان کی حکمت اور ان کی گفتگو میں چنے ہوئے الفاظ کمال کے تھے، کمال ہے ان پہ۔ وہ تو چڑھا ہے خارجی،
انہوں نے کہا حضرت آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، آپ کے خلاف آئے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سمپل سا جواب دیا، انہوں نے پوچھا کافر؟ انہوں نے کہا کافر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کافر نہیں تھے؟ انہوں نے کہا بھائی کفر سے ہی بھاگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں پناہ لی تھی، کفر کو چھوڑ کے ہی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ ان کا یہ منافق تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے مخالفین منافق نہیں تھے، اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو اللہ کو بہت تھوڑی دیر یاد کرتا ہے، یہ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے، اس کا ذکر کرنے والے، نماز پڑھنے والے۔ انہوں نے کہا نہ کافر تھے منافق تھے، تو علی یہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا اخواننا بغوا علینا، میرے بھائی تھے، غلط فہمی ہوئی، بغاوت ہمارے خلاف کر بیٹھے، خلافت کے خلاف، تو باغیوں سے کیا کرنا چاہیے، میں نے وہ کیا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جہاد نہ کرتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ اسلامی حکومت میں اگر بغاوت ہو جائے تو باغیوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے۔ البحر الرائق کا آپ دیکھیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صفین میں دعائے قنوت پڑھی، فجر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ادھر کوفہ میں پڑھتے تھے، اور اسی لیے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں قنوت پڑھتے تھے اور ہم نے ان سے لی ہے۔ پھر نخعی کے شاگرد آگے حماد ہوئے، اور حماد کے امام ابو حنیفہ ہوئے، اور ان کے امام محمد اور ابو یوسف ہوئے رحمہم اللہ۔ یہ ہمارے پاس وہ قنوت پہنچی، اور نہ شام میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور شام والوں نے وہ قنوت لے لی جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، ہم نے وہ لے لی جو کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے قنوت نازلہ سب نے پڑھی ہے، کیوں نہ ہم اس کی طرف آئیں، کیوں نہ ہم اس کو پڑھیں، تاکہ اذان بدعت ہے یا ذکر الہی ہے، اس بحث کو چھوڑ کے ہمیشہ اصل کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے آخری نبی تھے، اللہ کے آخری رسول تھے، اللہ نے انہیں چنا تھا، اللہ نے ہدایت کے لیے انہیں بھیجا تھا، اور انہوں نے خدا کی راہ دکھائی۔ یہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا نام جپنے کا طریقہ بتایا، خدا کی پوجا بتائی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ محتاج تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم کرتے، اسی لیے تو فرماتے تھے کہ انا بعثت معلم، میں تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساری زندگی تعلیم دیتے رہے، اور یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے پہلی ملاقات جب کی ہے، پہلی مرتبہ جب نظر پڑی ابن مسعود پہ، تو کہا تمہاری بکریوں میں کوئی ہے جس کا دودھ ہم پی لیں؟ سخت گرمی، شدید پیاس۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں عبداللہ مل گئے، تو ہم نے اس سے پوچھا، ان کا نہیں، میں فلاں کافر کی بکریاں چرا رہا ہوں اور میں بکریوں کا دودھ آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ امانت کا وصف جو تھا نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا لگا۔ نظر مبارک پڑی تو فرمایا اچھا ایسے کرو عبداللہ، ایسی بکری لے آؤ جو اب تک دودھ نہ دیتی ہے۔ وہ ایک بچی چھوٹی سی بکری کو لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ انہوں نے دیکھا کہ آپ نے اس کا دودھ نکالا اور پیا۔ تو عبداللہ کہتے ہیں میں حیران کھڑا ہوا تھا، تو پہلا جملہ جو فرمایا انک غلام معلم، تم ایسے لڑکے ہو جسے اللہ نے علم کے لیے چنا ہے۔ ابن مسعود ساری زندگی تعلیمی، اتنا علم ہو گیا تھا کہ خلفائے راشدین مسئلہ پوچھتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسئلے پوچھتے تھے، فرماتے عبداللہ سے پوچھو۔ اس لیے یہ جو قنوت ہے سب پڑھتے رہیں، ہم کیوں نہ ان چیزوں سے ہٹ کے اس چیز کی طرف چلیں جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جب بھی تم پہ مصیبت آئے قنوت پڑھو۔ دعائے قنوت یا قنوت نازلہ اسے کہیے، اسے کب پڑھا جائے؟
قنوت نازلہ میں دونوں رائے ہیں فقہا کی. ہم اس بات کے قائل ہیں اور فتویٰ اس بات پر دینا چاہیے کہ دوسری رکعت میں جب قرات ہو جائے، فجر کی دوسری رکعت میں جب امام قرات کر لے تو ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد اسے اختیار ہے ہاتھ چھوڑ دے یا باندھ لے. رکوع سے پہلے وہ قنوت نازلہ پڑھے. ہم حنفیوں کے نزدیک فتویٰ اسی پہ ہونا چاہیے. لیکن احناف میں ہی بہت سے حضرات دوسری طرف بھی گئے اور وہ کہتے ہیں کہ قنوت، بلکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قنوت نازلہ جو ہے امام آہستہ پڑھے اور مقتدی وہ بھی آہستہ پڑھے. امام بھی آہستہ پڑھے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، اور مقتدی بھی آہستہ قنوت نازلہ پڑھیں آہستہ آواز میں. یا پھر یہ ہے کہ امام بلند آواز میں پڑھے تو مقتدی اس پہ آمین کہیں، لیکن اونچی آواز سے آمین کہنا مکروہ ہے. آہستہ آہستہ وہ بھی اس کی دعا پہ آمین کہتے جائیں. اور ایک مسلک حنفی فقہا کا یہ بھی ہے کہ دوسری رکعت کے بعد رکوع سے پہلے نہ، رکوع کے بعد دوسری رکعت میں رکوع کرے اور رکوع کے بعد کھڑے ہو کے امام قنوت نازلہ پڑھے. تو دو چیزیں ہو گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری رکعت میں امام رکوع سے پہلے قنوت نازلہ پڑھے، تکبیر کہے اور امام پڑھنا شروع کر دے قنوت نازلہ کو. اور حنفیہ ہی کا یہ مسلک ہے کہ رکوع کرے اور رکوع کے بعد جب کھڑا ہو تو سجدے میں جانے سے پہلے وہ قنوت نازلہ پڑھے. دونوں مسلک احناف کے ہیں. اس لیے رکعت ثانیہ میں رکوع سے پہلے یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. صاحب فتح القدیر نے بھی یہی لکھا ہے. اور قنوت کو رکوع دوسری رکعت کے رکوع کے بعد پڑھنا، یہ شامی بھی کہتے ہیں اس کو، اور شرم بلالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حنفی فقیہ تھے، وہ بھی کہتے ہیں. دونوں طرف ہے، کوئی کسی بھی طرح پڑھتا ہے درست ہے. لیکن فتویٰ ہونا اسی بات پہ چاہیے جو ہم نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے. یہ قنوت نازلہ کے مسائل تھے.